अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रावलपिंडी के हल्का NA 53 के बारे में अपना एनालिसिस दूंगा। ये बड़ी ज़बरदस्त सीट है और इस NA 53 के ऊपर ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं। इस सीट पे 2024 के लिए जो मुकाबला होने जा रहा है वो जो निसार अली ख़ान आज़ाद उम्मीदवार, कर्नल अजमल राजा PTI की कैंडिडेट और तीसरा जो है वो इंजीनियर कमल इस्लाम राजा PMLN की तरफ से। मेन मुकाबला जो होगा वो इन्हीं तीनों कैंडिडेट के बीच में होगा, जबकि इसके अलावा तहरीक लब्बैक के भी कैंडिडेट हैं और जमात इस्लामी के भी कैंडिडेट हैं। इस हल्के को अगर हम देखें तो बेसिकली जो निसार अली ख़ान का आबाई हल्का बनता है। सबसे पहला इलेक्शन उन्होंने 1985 में लड़ा था, जिसमें वो MNA बने थे। उस वक़्त 1985 में जो इलेक्शन हुए थे वो गैर जमाती हुए थे। 1985 से लेके 2013 तक वो मुसलसल 7 दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं इसी इलेक्शन में से, इसी हल्के में से। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ 2018 के इलेक्शन में कि वो सीट लूज़ किया उन्होंने। इसकी मेन वजह ये थी कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इंजीनियर कमल इस्लाम राजा थे और मुस्लिम लीग नून का जो वोट था 2018 में वो डिवाइड हुआ और जो PTI के कैंडिडेट थे ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, वो उन्होंने ये सीट विन की थी। 2018 में उन्होंने जो खान सरवर साहब ने जो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था 89,000 वोट लिया था, जो निसार अली ख़ान 66,000 वोट ले सके और कमर इस्लाम राजा जो थे वो 22,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पे रहे हैं। 2018 में कमर इस्लाम राजा जो PMLN के कैंडिडेट थे वो अपनी कैंपेन प्रॉपर तरीके से नहीं चला सके। उनके ऊपर एक केस था शफाफ पानी का, जिसके सिलसिले में वो नैब की तहवील में रहे हैं और पूरे इलेक्शन में उनके बेटे ने ही इलेक्शन कैंपेन चलाई थी और इसके बावजूद उन्होंने इसी हल्के में से 22,000 वोट लिया था। तो अगर जो निसार अली ख़ान का 66,000 वोट और कमर इस्लाम राजा का भी टोटल किया जाए तो ये PTI के कैंडिडेट जो थे उस वक्त MNA जो बने थे ग़ुलाम सरवर ख़ान 89,000 सीट के वोट के साथ विन किया था, तो उनका जो वोट था वो ज़्यादा बना था। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है पिछली दफ़ा के मुकाबले में। वजह यह है कि इस दफ़ा ख़ान ग़ुलाम सरवर ख़ान वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस हल्के में से। तहरीक इंसाफ छोड़ के वो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में जा चुके हैं। अगर देखा जाए तो PTI के जो कैंडिडेट हैं कर्नल अजमल राजा, वो भी इस वक्त फुल फ्लैज अपनी कैंपेन नहीं चला सके। कोई बड़ा जलसा अभी तक नहीं किया उन्होंने, एक दो कॉर्नर मीटिंग की है। वजह इसकी है कि 9 मई के हवाले से उनके ऊपर बेशुमार केसेस बनते रहे हैं और कभी वो जेल के अंदर कभी बाहर, वो मुसलसल जो है वो सिलसिला चलता रहा उनके साथ। अभी भी जो इलेक्शन लड़ेंगे वो एक PTI के पार्टी तो नहीं रही इस वक्त, वो एक आज़ाद उम्मीदवार के हिसाब से कि ऐसे इलेक्शन लड़ेंगे। और जो पिछली दफ़ा वोट लिया था सरवर ख़ान साहब ने, मेरे ख़्याल में इस दफ़ा उससे कम ही वोट इनका होगा। वजह यह है कि पिछली दफ़ा PTI बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी, PMLN जो थी वो अंडर प्रेशर थी, उसके ऊपर कुछ केसेस थे, काफ़ी केसेस थे। वो उनकी भी जो क़यादत थी वो जेल के अंदर थी। आज़ादाना उनको भी इलेक्शन कैंपेन करने की परमिशन नहीं थी और जिसकी वजह से वो मुश्किल इलेक्शन था PMLN के लिए और PTI को जो है वो पूरा का पूरा मैदान मिला हुआ था।
جو بڑی آسانی سے انہوں نے الیکشن جیت لیا تھا. لیکن اس دفعہ پوزیشن بالکل الٹ ہو چکی ہے. عمران خان صاحب اندر ہیں, جیل کے اوپر ان کے کیسز بنے ہوئے ہیں, اور جو الیکشن کمپین جو وہ بھی نہیں چلا سکے کرنل اجمل راجہ بھی. تو اس دفعہ لوگوں کو یہ بھی پرسیپشن ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ پی ایم ایل این کی آنی ہے یا اتحادی جماعتوں کی آنی ہے. پی ٹی آئی کی اس لیے نہیں آ سکتی کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک سیاسی پارٹی بھی نہیں رہی, اور اس کے جو جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا کڑا امتحان ہوگا کہ وہ کیا پارٹی کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں, کیونکہ آزاد امیدوار ہوں گے. تو اس لیے جو ہیں لوگ بھی اس وقت کنفیوز ہیں کہ کیا کیا جائے. تو میرے اپنے خیال سے اس دفعہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو پہلے سے کم ووٹ مل رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جو نثار علی خان صاحب کی طرف. جو نثار علی خان صاحب نے 2013 کا جو الیکشن تھا وہ 20 جگہ سے جیتا تھا جب وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے 133,000 کی لیڈ سے, اور 2013 میں ہی کرنل اجمل راجہ بھی تھے. اس وقت انہوں نے جو ووٹ لیا تھا 69,000 لیا تھا, اور تیسرے کینڈیڈیٹ تھے وہ راجہ بشارت صاحب پی ایم ایل کیو کی طرف سے تھے. انہوں نے بھی جو ووٹ لیا تھا وہ 43,000 ووٹ لیا تھا. تو کرنل اجمل راجہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ نئے نہیں ہیں اس علاقے سے. چکبیلی خان کے ساتھ ایک ایریا ہے, تترال گاؤں ہے میرا خیال ایسے ہی ہے, تترال ہی ہے, اس سے بلانگ کرتے ہیں وہ. اور باقی جو نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں. بڑے عرصے سے یہ سیٹ ان کی آبائی سیٹ رہی ہے اور جیتتے رہے ہیں, اور پہلی دفعہ پچھلے الیکشن میں وہ نہیں جیت سکے. اس دفعہ ان کے لیے بھی ایک مشکل سچویشن اس لیے ہے کہ پچھلی دفعہ قمر اسلام راجہ جو تھے وہ اپنا الیکشن جو تھا اس کی کمپین نہیں کر سکے تھے. چوئی صاحب بڑے زوروں میں تھے اس وقت, اچھی کمپین کی ہے چوئی صاحب نے, لیکن اس کے باوجود ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ کوئی 66,000 کا رہا, کیونکہ ان کا ووٹ جو ہے تقسیم ہو گیا تھا. تو اس دفعہ اگر دیکھا جائے تو پوزیشن کافی کلیئر ہو چکی ہے. پی ایم ایل این کا جو ووٹر جو نثار علی خان صاحب کے ساتھ تھا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ چوئی صاحب اس وقت انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے, الیکشن جیتنے کے بعد بھی شاید پی ایم ایل این میں نہ جا سکے. تو ووٹر جو ہے وہ اس وقت پی ایم ایل این کا جو ہے, جو میں ابھی علاقے کی سچویشن دیکھی ہے اس میں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے ان سے کم ہوا ہے, بڑا نہیں ہے پہلے سے. تو چوئی صاحب کا جو بھی ووٹ ہے 66,000 پچھلی دفعہ اگر لیا تھا تو اس سے اس دفعہ کم ہوگا. جبکہ 2013 میں چوئی صاحب نے اسی جگہ سے اسی سیٹ میں سے 1,33,000 ووٹ لیا تھا, اور اس وقت جب 2018 کا الیکشن آیا تو 133 سے وہ جو گر کے 66,000 پہ آ گیا. اب بھی جو سچویشن مجھے لگ رہی ہے اس میں چوئی صاحب کا ووٹ بینک بڑھنے کے بجائے کم ہوگا, کیونکہ پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے وہ اس وقت خان سرور اپنا قمر اسلام راجہ کے ساتھ انٹیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ وہ قمر اسلام راجہ ہی ہیں. اور راجہ صاحب کو بھی جو 3-4 سالوں سے فل فلیج ورکنگ کا میدان ملا, انہوں نے لوگوں کے کام بھی کیے, لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہے, تو میرے خیال میں پہلے سے جو راجہ قمر اسلام ہے ان کا ووٹ بینک پہلے سے بہتر ہوگا. اب اگر ہم ان کو دیکھیں یعنی کہ چوئی صاحب کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی کم ہو رہا ہے. قمر اسلام راجہ کا اگر 22,000 پچھلے الیکشن میں ووٹ تھا تو میرا خیال ہے اس دفعہ وہ پہلے سے بہتر پوزیشن میں ہوں گے. تو اس دفعہ اگر دیکھا جائے سچویشن جو میرے اپنے خیال میں کوئی تینوں جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا جو ووٹ بینک نکلنا ہے وہ 60 اور 70 کے بیچ میں ہی نکلنا ہے, 60 اور 70,000 کے بیچ میں ہی آئے گا, اور بہت کم مارجن ہوگا ان تینوں کینڈیڈیٹ کے بیچ میں. تینوں اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, تینوں پڑھے لکھے ہیں, اور تینوں کا بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک ہے, تو لہٰذا ووٹر کے لیے بھی اچھی چوائس ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن ایک ایڈوانٹیج قمر اسلام راجہ کو یہ ہے کہ وہ ایک پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں,
اور آگے یہ جو پرسیپشن چل رہا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کی حکومت بننے جا رہی ہے، یہ جو ہوا ہوتی ہے الیکشن کے آخری دنوں میں کافی حد تک وہ چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں، اور جو لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیتنے جا رہی ہے، تو ایک آٹومیٹیکلی ایک جو لوگوں کا ووٹر کا ٹرینڈ ہوتا ہے وہ اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں انتظار تو کرنا پڑے گا فروری 8 تک، کہ اس وقت جب الیکشن ہوتے ہیں تو کیا رزلٹ آتا ہے۔ تو اس انالیسس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔